صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مہربانی نال ہفتہ روزہ اس صبر کے اندر میں اور تساں اللہ کے گھر کے اندر دین کی نسبت نال مل بیٹھے ہاں. اللہ تعالیٰ اس وقت کو ساڈے واسطے دنیا اور آخرت کی عزت کا سامان بنائے اور اس کی تمام تر برکات اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے اندر میرے کو تمام نصیب کرے. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 35 تک تلاوت مکمل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم ہوتے بہت سارے امتحانات اللہ نے ان امتحانات کے ذریعے بہت موقع سے آزمایا اور اس آزمائش سے اللہ کے پیغمبر پورا اترے. آخر کے اندر ہجرت کر کے اللہ کے پیغمبر عرب کے اس علاقے اور سرزمین کے اندر پہنچے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری واسطے چند فرشتوں کو انسانی شکل کے اندر مبعوث فرمایا. ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دے کے نال اس گل کا تذکرہ کر دیتا کہ ساڈا اصل سفر قوم لوط کی طرف ہے کہ اساں اس قوم کو غارت کرنے واسطے جا رہے ہیں, نیست و نابود کرنے واسطے جا رہے ہیں جس قوم نے زمین دے فرش ہوتے ایسے برے کام کیتے کہ جڑے روئے زمین دے انہاں تو پہلے کسے نہ کیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس نے تذکرہ سنیا نا کہ قوم لوط دے طرف اللہ کا عذاب آ رہا کہ فوراً بول پے کہ بھائی اس کے اندر تے میرا بھتیجا لوط بھی رہندا. تو فرشتے نے عرض کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر قالوا نحن اعلم بمن فيها, اساں اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ اس بستی کون کون رہندا. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کہ اساں انہوں نے نجات دے کے سائیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو واہلہ اور وہ شخص جس نے حضرت لوط کی گل منی ہو سی الا امرأتہ گل نہ منن والے جو دی بیوی بھی شامل ہے وہ اس عذاب کی پاداش کے اندر غارت کر دیتی ویسی مار دیتی ویسی. کانت من الغابرین باقی سارے بجوز انہوں نے بیوی دے مٹا دیتے ویسن ختم کر دیتے ویسن جڑے انہوں تو علاوہ ہو سن. اگر اللہ کا قرآن دستے ہے ولما ان جاءت رسلنا کہ جس وقت اساڈے کو بھیجے ہوئے حضرت لوط تک پہنچے. کون جی؟ وہ فرشتے. مفسرین نے لکھا ہے کہ خوبصورت نوخیز جوانہ دی شکل یعنی مسلک دی چڑھتی جوانی اور بڑے خوبصورت چہرے بناتے. حضرت جبرائیل نال میکائیل حضرت اسرافیل یعنی تین چار فرشتے جڑے اللہ کی طرف مقرر کرتا جبرائیل دی سرگردی کے اندر علیہ السلام خوبصورت نوجوانہ دی شکل جس نے پہنچے نا لوطا سیء بہم. حضرت لوط علیہ السلام نے ناخوشگواری ظاہر کی تھی. وضاق بہم تے اندر ہی اندر سینہ انہاں دا تنگ ہویا. انہاں خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کے اللہ کے پیغمبر ناخوش ہوئے اور سینے مبارک کے اندر تنگی محسوس کی تھی. کی وجہ جی کہ انہاں خوبصورت نوجوانوں نے چونکہ مہمانی واسطے پسند کیتا حضرت لوط نو انہاں دے کول آیا اور حضرت لوط علیہ السلام اس بستی کے اندر ظاہری اسباب کے اعتبار نال انتہائی کمزور ہیں. فرمان لگے کہ اگر انہیں میرے کو ٹھہرنا تو وقت میرے حفاظت نہ کر سکتا
لیکن اگر میں انہوں آخ دے کہ میرے کو نہ ہوتے بالکل بے مروتی اچھا نہیں ہے کہ کسی مہمان بتا کہ میرے آنا ٹھہر اگر کہیں اور بھی ٹھہرے تو گویا کہ ذمہ دار اس چیز کا میں بن سا کہ میں خود انہوں بیڑیاں دے حوالے کیتا کیونکہ قوم دے برے افعال اور اعمال دی حضرت لوط علیہ السلام کو خبر آئی اس وجہ تو اللہ کے پیغمبر نے سینی تنگی محسوس کی تھی ناخوشگواری ظاہر کی تھی وہ فرشتے بول پہ آخر لگے لا تخف ولا تحزن اے اللہ کے پیغمبر تو کسی قسم کا نہ خوف کھاؤ نہ تو کوئی رنج پہنچے انا منجوکا و اہلکا اسی تو نہیں بچا لینا اس قوم کو لو اور اللہ کے عذاب کو لو و اہلکا اور تھوڑے منن والے بھی یہ و اہلکا کا معنی میں منن والا اس تو کر رہا کہ اصل اہل تو مراد بیوی ہوتی اصل اہل تو مراد اہل خانہ گھر والے لیکن اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا الگ ہمیشہ تذکرہ تھا الا امرأتک گھر والے تو مراد یعنی منن والے بیوی تھوڑی کوئی نہ انہاں دے وچ رب شامل کیتی گئی سی کانت میں غابرین اس کو گناہ عذاب والے دے شامل کر دیتا گئی سی انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء رب العالمین نے مشرکین مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اس بستی تے نا اساں اس بد کردار قوم تے اپنی طرفوں ایک آسمانی آفت اتاری اور بے مقام یفسقون رجزا من السماء ایک آسمانی آفت اتاری اس نے انہوں نے اس برے عمل دے سبب انہوں پکڑ لیا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً اور اساں اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑی نشانی چھوڑی اس بستی والوں اساں بعد والے واسطے ایک بہت بڑی نشانی بنایا لے قومی یعقلون اس قوم واسطے جی عقل رکھتی یہ اتنے آیات کا مختصر ترجمہ دوسرا حصہ جڑا میں تمہیں سامنے بیان کرنے لگا اس پورے واقعے کا وہ سورۃ ہود 12ویں پارے کے اندر جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے فارغ ہوئے نا کہ انہوں نے اجازت مانگی کہ اصل اجتا سی جا رہے اصل کی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھے عذاب واسطے اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے فلما ذهب ابراہیم وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط حضرت ابراہیم انہاں فرشتے انہاں تھوڑا جہا سمجھاؤن لگ پے مجادلہ عربی کے اندر جھگڑے لاتے ہیں ایسا جھگڑا کہ جس کے اندر وہ گل سمجھانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی تساں اس پاسے نہ جاؤ کیوں جا رہے ہو جی بھائی اللہ صاحب نے کہ بھائی نہ جاؤ ان ابراہیم الحلیم الاواب منیب میرا بندہ ابراہیم اندروں نرم ہانا کہ خیر خائی کے اندر انساناتی بہت زیادہ ہے اس واسطے وہ عذاب دا مصب دا سن کے پریشان ہو گئے کہ انہیں میرے بھیجے ہوئے فرشتے آنکھیں لگ پے کہ تسا کیا کرنا اس قوم کی طرف جا کے تھوڑی جی محنت دے چھوڑو میں چلا ویسا میں جا کے انہوں سمجھا سا فرشتے آنکھیں لگے یا ابراہیم اعرض عن هذا اے ابراہیم اس کا چھوڑ دو انہو قد جاء امر ربک اس قوم دتے اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ چکا وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ ان ظالم لوگوں واسطے اللہ نے آئے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتی وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ مزید تفصیل کہ جس وقت وہ سارے فرشتے لوط علیہ السلام تک پہنچے سِیَّ بِهِمْ ناخوشگواری ظاہر کی تھی وَذَاقَ بِهِمْ اور بڑا دل ہی دل غمناک ہوئے وقال هذا يوم عصیب کہ اپنے آپ کو خطاب کر کے آخر لگے آج کا دن میرے واسطے بڑا ہی بھاری دن ہو سی بڑا ہی مشکل دن ہو سی آج کا دن میرے واسطے وجاءه قومه يهرعون إليه جس لئے مہمان پہنچے نا حضرت لوط علیہ السلام کو تو قوم بھی آ گئی قوم بھی خبر لگ گئی کہ اللہ نے پیغمبر نے ہاں کچھ لڑکے مہمان آئے پچھلے درس میں تشریح کی آئی کہ روئے زمین تے جنسی خواہشات اور جنسی جذبات کو غلط طریقے نال استعمال کرنا یہ جڑا چلیا نا غلط قاعدہ پوریا ایک قوم لوط تو چلیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اندر جس نے آغاز کیتا ہے نا انسانیت کے پیدا کرنا تو سب تو پہلے کیا پیدا کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا کیتا اور وقت قرآن مقدس فرما دیتا کہ میں تم جوڑے جوڑے بنا کے قیامت تک چلاواں ٹھیک ہے مرد واسطے جڑی جنسی تسکین دا اصل راحت سامان ہے وہ عورت ہے اور وہ اندر اللہ تعالیٰ نے جڑی شرعی حلت رکھی وہ حلال نکاح دا طریقہ جس کو تمام انبیاء نے اختیار کیتا نکاح جڑا ہے تمام انبیاء کی سنت ہے
حضرت یحییٰ علیہ السلام جوانی کے اندر شہید کر دیتے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی کے اندر یہ آسمانہ سے اٹھا لائے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیتے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی کے اندر آسمانہ سے اٹھا لائے گئے۔ باقی تمام انبیاء نے نکاح کی تھا، اور نبی علیہ السلام تو پہلے جتنے نبی گزرے نا انہوں نے ایک ایک پیغمبر کا 100 نکاح بھی ثابت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر واسطے اجازت رکھی ہوتی۔ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر 11 نکاح کیتے، کتنے جی؟ 11، اور 11 کے بعد نا اجازت عام آئی، لیکن 11 کے بعد ان ازواج مطہرات آ گئی ہیں ناپ دیکھا دے اندر، انہوں نے خاص کر واسطے رب العالمین نے فرما دیتا میرے پیغمبر ہوں یہ جڑیاں تھوڑی بیویاں نا جنت کی یہ آسن، جنت کی یہ آسن، انہاں دے وچوں کسے نوں اپنے نکاح چوں کڈ بھی نہیں سکتے تے انہاں دے تے مزید ہور لیا بھی نہیں سکتے، یعنی انہاں دی عزت اللہ اتنی بڑھا دیتی کہ اپنے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین نے تے پابند کر دیتا۔ تو نکاح کا جڑا اصل مقصد ہوتا ہے وہ بھی جنسی راحت اور تسکین رب العالمین نے انسان کی فطرت دے رکھا۔ جڑا شخص طاقت رکھتا ہے نا تے بات آتا میں نہ کرے گا وہ فطرت کے خلاف چل رہا، اور رب العالمین اس قانون کو نعوذ باللہ غلط آنا چاہتا ہے یا توڑنا چاہتا۔ اس واسطے اللہ نے پاک پیغمبر فرمایا نکاح میری سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سے جڑا اس کو منہ مڑے سی نا وہ 10 چھوڑو میرا امتی نہیں تو میرا امتی۔ لیکن اس قوم بدبخت نے لوط علیہ السلام کی قوم نے راستہ ہی غلط اختیار کر لیا کہ وہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، بڑے محتاط الفاظ، مرد مردوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، خواتین خواتین کی طرف، اے ظلم روئے زمین تے اس تو پہلے ہو کسے۔ اور قرآنی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو مہلت دے سن، کافر کو مہلت دے سن، مشرک کو بھی مہلت مل سکتی، یعنی ہے اللہ کے نزدیک بڑے خطرناک ہونا۔ شرک کائنات ایک سب تو بڑا ظلم ہے، کفر اللہ تعالیٰ نے ڈرکار نہ ہے، لیکن انہاں تو گناہ گار کو منو، یعنی شرک کرنا لے کفر کرنا لے لمبا زمانہ پا سکتے۔ قوم نوح کو کتنا ٹائم ملا ہے؟ 950 سال۔ فرعون کے بارے آتے ہیں 400 سال تک خود بھی کفر تے شرک تے رہا، قوم بھی مبتلا رہی۔ اس واسطے بڑے بڑے لمبے زمانے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں مشرکین کو کفار کو، لیکن ایک بھی قوم نہیں حضرت لوط علیہ السلام دی اس کے بارے ٹوٹل کو 4 سال یا 5 سال درسہ مفسرین نے لکھا کہ بے حیا بندے کو اللہ مہلت نہیں دیتا، بے حیا مہلت صوفیاء دا قول ہے کہ جڑا شخص بے حیا ہو سی نہ ہے تو دی زندگی دا سکون اللہ کھاس پیسا، وہ دے چہرے دی نورانیت ختم ہو گئی سی، اور ایک بڑے اخانات دے دیان میں تے کسی بزرگ کو جملہ سنیا زنا فنا کہ سوائے تباہی دینا بے حیا کو اللہ زمین ترانا۔ یہ علماء مثال دیتے ہیں کہ گھر کے اندر پیا کوڑا کرکٹ جڑانا وہ بے شک 1 دڑے پیر ہوئے 2 دڑے پیر ہوئے 3 دڑے پیر ہوئے وہ برداشت ہوتا، لیکن گندگی جی ہوتی نا نجاست وہ نظر پوندی بنے سلیم الفطرت بندہ کدی برداشت زمین دے جس ٹکڑے تے پئی ہوئے دفن ہوئے ہوئے ختم کر دیتی جائے یہ تو برداشت ہے، لیکن پئی ہوئی گندگی کو کوئی ویکھ سکتا تے بے حیائی دے گٹر اوپر ونجن تے بندہ آکھی جی وہ پتہ نہیں سکون ساڑا کتے گیا تے ساڑے جناب برکات کتے گئیاں تے وہ سلامتیاں، یہ ساری اس بے حیائی کا جناب نتیجہ اس وقت جڑا چل رہا۔ تو رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیا کو بہت گھٹ مہلت ملتی۔ اس واسطے اللہ نے پاک پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام آکھن لگے کہ آج کا دن میرے واسطے بڑا ہی بھاری برکم دن ہو سی، قوم آ گئی ومن قبل کانوا یعملون السیئات، برے عمل کے اندر مبتلا ہو گیا، اسی بری نیت کے نال حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا گھراؤ کیتا اور اندر آنے شروع ہو گئے۔ اللہ نے پاک پیغمبر فرمان لگے قال یا قوم ہؤلاء بناتی، اے میری قوم تو پتہ ہے میری بیٹیاں موجود ہیں، انہاں بیٹیاں تو مراد قوم دی بیٹیاں موجود ہیں یعنی عورتیں موجود ہیں، ہن اطہر لکم تواڈے واسطے پاکیزگی اس دے اندر ہے کہ تساں اصل اس راستے کو استعمال کرو اور سلیم الفطرت اور سلیم الطبع انسان بن کے کہ اس پاسے رخ کرو جس پاسے رب العالمین نے تمہیں متوجہ کیتا، یعنی نکاح کے ذریعے اپنی جنسی تسکین تساں عورتوں کی طرف پوری کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں شرمندہ نہ کرو، میرے مہمانوں کے متعلق میں رسوا نہ کرو۔ یہ ہؤلاء بناتی دی نسبت اپنی طرف کی تھی کیونکہ نبی جڑا ہوتا ہے نا وہ قوم دا روحانی باپ ہوتا، نبی جڑا ہوتا ہے قوم دا روحانی، لیکن حکمن
کس چیز دی حکمت کے مطلب بھائی قوم دیا بیٹیاں بھی نبی کا ہوندیاں غیر محرم، قوم دیا بیٹیاں بھی نبی کا ہوندیاں غیر، اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدی کے ضرورت کو سامنے نہ بیٹھیں دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کوئی عورت مسئلہ کچھ نہ بن جائے نا تو آپ کو سامنے نہ بیٹھیں دے بلکہ پردے کے اہتمام کے اندر وہ عورت سوال کر دیا ہے، زبانی کلامی سوال و جواب ہو گیا تھا، یا ازواج مطہرات کے ذریعے یا بیٹیاں کے ذریعے نبی علیہ السلام مسائل سمجھا دیتے ہیں، کبھی بھی آپ کسی عورت کو اپنے سامنے نہ بیٹھیں دے۔ دیکھو نا بھائی یہ دور نہیں چل رہا جس دور کے اندر بے حیائی دی بہت ساری قسمیں، لیکن مذہب کے نام سے بے حیائی نہیں، یہ اتنی خطرناک حد تک ہے کہ اس کے اندر ایمان پہلے بندے کا برباد ہو گیا تھا، اور اس تو بعد انسان کا مال بھی برباد ہوتا، عزت بھی لٹتی۔ مذہب کے نام سے روحانی ڈاکو بڑے بیٹھے نا جڑے آپ دن بادشاہ پیر تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، پیر باپ کی مثل ہوتا، ٹھیک ہے، بات تعویذ جڑے دینے ہوندے نا ایک لکھنے ہوندے وجودات جسم تے نعوذ باللہ لکھے ہوندے، بات ہتھاں نال مردن دم کرے سن لکڑی نال لوہے نال، خواتین دم کرے سن ہتھاں دے نال۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معصوم کائنات نہ آئے نہ آنے، ہر پیغمبر معصوم ہوندے لیکن ساڈے پاک پیغمبر امام المعصومین ہیں، حیا دیاں تمام تر خوبیاں اللہ نے آپ نے رکھیاں، اس کے باوجود میرے پاک پیغمبر نہ غیر محرم تے نظر پیندیاں، نہ آپ نے عمر بھر کسی غیر محرم کو چھویا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پردے دے کسی عورت نال کلام کر دیا۔ اس واسطے اللہ دے تمام پیغمبر پاکیزہ ہوندے، سلیم الطبع اور سلیم الفطرت ہوندے، لیکن ہوندے قوم دے کے روحانی باپ، لیکن یاد رکھ لے روحانی استاد جڑا ہوتا یہ بھی روحانی باپ ہوندے، لیکن استاد تو پردہ ہوتا کوئی نہیں ہوتا۔ بولو جی، پہلی گل ہے کہ جی جنس ہے نا اسے جنس کا استاد ہونا چاہیے، مرد مردہ دے استاد عورتوں دی مخالف سمت استادی شگردی بھی نہیں جچدی، اسے شیطان ملعون کو لو اللہ دے کچھ ملی گزرے نا جڑے شیطان دے انٹرویو لیندے ہیں اپنی گلاں دے اندر، کسی شیطان کو پوچھیا بھئی یہ جڑا مرد عورت اختلاط ہے یہ اندر کتوں تک تیری کامیابی تے لبدی، اس کہ صرف میں بکھرا کر لواں بکھرا اکیلی ہو وجہ مرد و عورت، چاہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو تے انہاں کو پڑھن والی مائی مریم ہوے، انہاں کو پڑھن والی مائی مریم ہوے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو پڑھنا رب دا قرآن ہونے، تامی میں انہوں نے اپنے بار کو کوئی نہیں چھڑنا، میں کوئی نہیں بچن دینا انہوں نعوذ باللہ۔ یعنی اس حد تک صوفیان نے لکھا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے واسطے بھی غیر محرم کی اجازت نہیں، ہاں سپیکر تے اس طرح الگ کر کے اہتمام جڑے آج کل کیتا جا رہا ہے کیونکہ خواتین پڑھانے لگ رہی ہیں کوئی نہیں، تو مرد بھی پڑھیں دے احتیاط نال اعتدال نال۔ ساڈے میرے گھر میں پڑھیا اس مدرسے میں پڑھیا استادن اردو بولنے کی اجازت نہیں، پنجابی دے اندر یا سبق جڑا پڑھاونا اس کے علاوہ کوئی کلام کرنے کی اجازت، اور بڑی عمر دے یعنی کم از کم 60 70 80 سال دے بزرگوں کو آکھیا جاندا کہ سپیکر دے اندر بھی وہ اہتمام نال پڑھاون، احتیاط اپنی جگہ تے۔ اس واسطے استاد بھی روحانی باپ ہوتا لیکن اس کو بھی کیا ہوتا ہے پردہ، کیا ہوتا پردہ۔ سسر جڑا ہے سسر یہ چونکہ ایک حلال چیز ہے، یعنی بہو جڑی بہو ادا سسر تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن اس دور جو علماء آخر ہے کہ چونکہ پر فتن دور ہے اور اگر فطرے کا خطرہ ہے تو اہتمام کیتا جائے سسر کو بھی بچن کا، احتیاط کی جائے۔ بہت بڑے بڑے خطرناک حد تک مسائل چلتے پہ مفتیان کرام نال جس سے بندے دا باپ ہوئے یا واسطہ ہوئے تو پتہ لگتا کس حد تک جناب بے حیائی پھیل گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمام امت دیاں بیٹیاں وہ نبی دیاں روحانی بیٹیاں ہوندیاں لیکن پردے دے احکامات اور شرعی مسائل اندر وہ بیٹیاں درجے دیاں ہن جڑی جمی ہے نا پیٹ وچوں سکی ہے یا رضاعت دی وجہ تو بڑی ہے، باپ شریک ہے یا ماں شریک ہے یا اصل بہن ہے، اصل وہ بہن ہے، اس تو علاوہ جتنی بھی بہناں منہ بولن نال عورتاں دی بہناں تے مرد مرداں دے بہرحال یہ مخالف سمت بہن بہرحال رشتہ، چاہے وہ سر تے قرآن رکھ کے کیا کہ نا فلانی میں بہن سدیا وہ بہن نہیں پڑھ سکتی۔ اس واسطے فرمایا ہن اطہر لکم تھوڑے واسطے پاکیزگی اس دے اندر ہے کہ تساں متوجہ ہو قوم کی بیٹیاں دی طرف نکاح دے ذریعے، کس دے ذریعے میں نکاح دے ذریعے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، نہ میں پریشان کرو میرے مہمانوں کے متعلق۔ الیس منکم رجل رشید، تو تھوڑے کوئی بھی سمجھدار کوئی نہیں، کوئی بھی شائستہ بندہ کوئی نہیں۔ اگر فرمان لگے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، قوم آکھن لگی اے لوط تو اچھی طرح اس گل کو جاننا کہ قوم دی بیٹیاں ساڈی کوئی حاجت نہیں، ساڈی کوئی رغبت نہیں، اساں انہاں دی ضرورت
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور اساڑے ارادے میں تو چنگی طرح جاننا کہ اسی کے شان ہے. ایسی ڈھیٹ قوم بھائی ظالم بدبخت. اگے حضرت لوط علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار رب کے سامنے کیتا اور نال قوم کے سامنے گفتگو کر کے آپ نے کہا لو ان لی بکم قوۃ ہائے کاش اج میرے کو طاقت ہوندی میرے کو طاقت ہوندی او آوی الى رکن شدید یہ کو مضبوط جا قلعہ میں میرے کو ہوندا جس کے اندر میں اپنے مہمانوں کو محفوظ کر سکاں میرے کو طاقت ہوندی یا ان مہمانوں واسطے کوئی مضبوط قلعہ ہوتا کہ جس کے اندر میں انہاں دی عزت کو بچا سکاں. ہن اس ایک جگہ کو علماء نے نقطہ لیا کہ جڑا مذہب ہوندا نا مذہب اگر طاقت وچ ہوسی نا تو وقت او دا پھیلاؤ بھی آسان ہو سی تے او تے عمل کرنے کی ہو سی. بھائی دعوت تبلیغ ہے اعتدال اور نرمی نال محبت نال ہے لیکن جڑا اسلام دا نفاذ نہیں او دے واسطے طاقت چاہیے او دے واسطے طاقت چاہیے. جی آج کل 6 بجے جناب طاقت استعمال ہوندی اور آدھے جی کرو بازار بند طاقت بند کرا نہیں کرا یہ طاقت نماز واسطے نہیں بازار بند کرا سکتی یہ طاقت فاش دینے نہیں بند کرا سکتی. اس واسطے جڑا بھی پیغمبر ہوئے زمین تے آیا نا آیا وہ ابتدائی اعتبار کمزور لوگوں چ آیا یعنی ظاہری اسباب انہوں نے کو نہ ہوئے لیکن پیغمبر جدو ودیاں نا تے اللہ انہوں ترقی دے دیا تو ایسی طاقت جمع کر لیں دیا کہ بعد ایک جماعت دے ذریعے اسلام دا غلبہ بکھین دیا ہوئے زمین تے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی موجود ہے. وہ جڑا سی آج کل مشہور کی تو ہے مولوی دا سیاست مل کے انہاں تصدیق صدر مسیح دے رہنا چاہیے جنہاں تب مسئلے کرنے چاہیے نماز پڑھاون پاش انہاں کو ووٹاں نال کے ہن تو سمجھ دسو ایماندار بندہ جنہاں کون سا بیٹھو سی ایماندار بندہ تھانے بیٹھو سی ایماندار بندہ جہی دی کرسی تے بیٹھو سی انصاف کرے سی کون کرے چلو یار ہسپتال ہے ایم ایس جڑا وہ ٹھیک ہوے ٹھیک ہے کسی بھی محکمہ جدے نال ساڈا واسطہ پوندا کو نہیں پوندا کوئی بھی چھوٹا تو چھوٹا شعبہ لے لو اگر بندہ ایماندار ہو سی جاتی کرے سی یہ جڑے ساڈے آئلی مسائل نا عبادات کو علاوہ معاملات ہیں انہاں معاملات نا سیاست ہے اسے نو منافقت اور دو نمبری دا نام دے کے مذہب نو آپ دیتا ہے جی میں دور کرو اور یہود و نصارہ دے تے نارا نا مذہب بندے تے انفرادی معاملہ ہوگا اور قرآن مقدس کی 3 دفعہ آیت آئی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ کہ میں اس دین کو بھیجے ہی اس واسطے کہ انہوں غالب کیتا جائے باقی تمام ادیان تے دنیا کے اندر جتنے بھی طور طریقے چل رہے ہیں نا اسلام کو علاوہ ہر طریقہ غلط ہے ہر رسم و رواج غلط ہے سوائے اسلام دے اور کسی شہر کو غالب رہنے کی اجازت لیکن اسلام غالب کون کرے سی وہ کون طاقت بدھے سی اسلام دی میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمرین اے اللہ کو اپنے اسلام کو عزت دے ان دو عمرہ جو ایک عمر دے ذریعے اور یہ دعا کدو ہو رہی جی 6 سال بعد 41ویں نمبر دے تمہارا دے تمہارا ہے اور دعا دے الفاظ نے اللہ کو اپنے اسلام کو عزت دے عمر دے ذریعے کیا مطلب ایک طاقتور جنا ایک چنگا مضبوط مرد دے دے مکے دے اندر جڑا انہاں کافر دی دھون پتے تیرے دے ہاتھ روکے تیرے دے ظلم نو جناب کو نکا دے ڈکا لائے تے دسے دنیا نو روئے زمین تے کہ اسلام غالب ہو واسطے آیا. حالانکہ حضرت علی مسلمان ہو چکے ہیں ابو بکر صدیق مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو چکے ہیں حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن فاروق اعظم ایک طاقت نہ آئی مکہ دے اندر اور میرے پاک پیغمبر نے خود ہاتھ اٹھا کے اللہ کو منگی طاقت پیغمبر ابتدائی اعتبار نال بغیر اسباب دے دنیا تے آندے کیونکہ اللہ نبی نو سونا چاندی دے کے بھیجے نا تے وقت انہاں دے منن والے ڈھیکو ونجن تے وقت ہوتا اپنا جی مال دے لالچ تو آئے. اللہ پیغمبر کو ہمیشہ دلائل دیتے دلائل معجزات دیتے نشانیاں دیتیاں عقل و خرد جڑی نہ تے احکامات اور بینات کامل درجے دی دیتیاں تاکہ ہر بندہ اپنے اختیار نال اسلام دے نیڑے آوے لیکن جس نے آ جاوے نا تو کم از کم اپنے ایمان کو بھی بچا سکے تے اواڈ گواڈ والے ایمان دی بھی حفاظت ان غلط طاقت دے ذریعے میں پچھلے دن سفر کیتا اس بندے 300 دی بجائے 600 کرایہ لا سکتا کتنا جی کیونکہ راشیا کی چھٹی دے دن نہ جناب تو ساکے جی میں تو کرایہ 600 لینا اچھا جس نے بیٹھ گیا نا تو سٹیپ چلائی میں کہ جی کرایہ بھی ڈبل دیتا کہ سارا گناہ بھی کریے بند کر کے اور پوری گڈی دے 17 بندے میرے مخالفان اور میں جناب کل لاؤ لیکن میں کہ جی میرا قانونی حق ہے
اس واسطے میں حق استعمال کرنا میں تھی ون کا انتقال کرے سا کیونکہ تو گڈی ٹیپ نہیں چلا سکتا جس گانے سننے نو ہینڈ فری لائے تے اپنے سنے میں گانے نہ سننا چاہتا لہذا میرا قانونی حق ہے ہن اگر میرے نال دو ترے ہور ہوندے تے اتنا رولا بڑھتا یعنی کہ اسلام ہمیشہ طاقت کے ذریعے محفوظ ہویا پھیلیا نہیں ہے طاقت کے ذریعے پھیلے اخلاق کے ذریعے دعوت کے ذریعے اچھے جذبات کے ذریعے پھیلیا اور مخلصانہ دعوت کے ذریعے پھیلیا لیکن حفاظت کیویں ہوئی تے ایک تبلیغ ہوندی کسے نے ماڑے بندے دی ایک تبلیغ ہوندی ڈاٹے بندے دی ہن دو بندے لڑدے پے تے کوئی کمزور یا لگ گیا تو وہ بولا جا چھڑے سی بھائی نہ لڑو نہ جی یار کسے کیوں مرے تے تے طاقتور گزریا تو اس پیر بھی کھڑکونا تو اس پاں بھی پھل لے تے یہ دعوت نہیں یہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے اس واسطے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں او ان لی بکم قوتن ہائے کاش میرے کو طاقت ہوندی یا کوئی مضبوط قلعہ میں رکھ دوندا تو میں اج اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لواں او بھائی یہ جڑا اگے عرف ایک مشہور نا کہ یتیم خانے دے اندر غریب و مسکینوں دے بال پڑ دے باشو روٹی نہیں دے سکتے تو مدرسے چھوڑو دے آج کل وہ معاملہ نہیں رہا اللہ کا شکر ہے مدارس دے اندر بڑے بڑے جگیردار دے بیٹے پڑھ رہے بڑے بڑے لوگ اور اس جگیردار دے بیٹے دا واپس پلٹ کے آنا جڑا نا وہ یقیناً وہ کھری تبلیغ ہوندی جے بارے بندہ آکھ سکدا بھائی اس بندے لالچ کوئی نہیں اس بندے نوں دانے دی پرواہ اس بندے نوں تنخواہ دی لوڑ وہ گل سچی کرے تا جڑا کمزور ہوے تے کسا ماڑا ہوے ہر بندہ دا یہ ایتھے لیس نہ گل کیتی تو چکر ہو سی تے جی ایتھے کر گیا نا کسے نال مجاتی ہو سو اس واسطے کسے بندے دی تبلیغ ہوتی سنن والا شک پے ہوندا تے طاقتور دی تبلیغ ہوتے بندے آتے نہیں بھائی گل تے ٹھیک کیتی سے انہوں کیڑا کسی چیز دا لالچ ہے اعتداد اندر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے طاقت نو مدینہ منورہ اندر نافذ فرمایا اگے فرمایا قالوا یا لوط انا رسول ربک فرشتے آکھنے لگے کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں اس سمجھ کے بیان کی یہ انسان میرے سامنے آئے بیٹھے ہیں واقعتاً انسان ہے حالانکہ وہاں کون فرشتے وہ ایک گل تو بڑی سوکھی جی کی دی حال نہیں ہوئے دی کہ سامنے بیٹھے ہوئے پیغمبر کے سامنے انہاں آپ جسے تک نہیں دسیا پیغمبر خود کو خود جان یہ ہے کہ میں آپ سنے دن ساڑھے بیل کا مجبوج لیا میں خاطر کیے میں گھر کے پکوے چھوڑ آیا تھے میں جناب ڈنگر کے تھبان آئے تھے انہیں اٹکلا لا کے فٹ پاتے بیٹھے ہوئے ہاتھ چیک کرے دے میں سن میری قسمت دا سن لیگا یہ نہ سوچے سن میں یہ بدبخت اگر اپنے جو کون تھا کم از کم گھر بنا لیتا جب وہ دکان تک کام دی کھول لیتا نا بیٹھے ہوئے راستے دیتے ان پہ قسمت دا حال ہوتے کھیندے بیٹھے ہوئے تو منتاز میرا سفر ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں جناب شادی کتنی کرنی ہے میرے معاملات کیوں نے یعنی ایسیاں اللہ معاف فرمائے گفتگوਆਂ سننیاں کرنیاں تے بات یہ حال نہ ہونے اللہ نے قرآن کی طرف متوجہ نہ ہونا ان سامنے بیٹھے ہوئے پیغمبر کو پتا اور ادھر مطلب کہ نعوذ باللہ یہ گستاخی نہیں ہے بھائی کیونکہ جس سے تک ضرورت کوئی نہیں اس تک فرشتے بولے جس انہوں نے دیکھا نا اللہ نے پیغمبر تو ساڑی وجہ تو بہت پریشان پہ ہوگا اور فرشتے بھی ظاہر جان دے اندر دے حال ہوئی جان دے کہ اللہ کا قرآن نقل کر رہا نا کہ میرے پیغمبر ظاہر بھی پریشانی ظاہر کی تھی تے اندروں بھی پریشان ہویا کہ قوم نے مخاطب کر کے آخر صورت تو سمجھنا اپنے مہمانوں کے بارے شرمندہ نہ کرو ہائے کاش میرے کو طاقت ہوتی ہے مضبوط قلعہ ہوتا تو میں اتنا اپنے مہمانوں کی حفاظت کا دفاع کر سکتا اسے نے فرشتے آخر لگے یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک اے لوط انا رسول ربک اصل تیرے رب نے بھیجے ہوئے ہیں کہ مطلب اسی انسان روپ انسان والا دھاریا چونکہ گل سمجھ نہیں سمجھونی سوکھی ہوندی تے انسان دی بستی کے اندر انسان بڑھ کے جاوے بندہ گل سوکھی سمجھ آوے دی اگے فرمایا نہیں یصلوا الیک کہ تیری طرف بھی نہیں آ سکتے تیری کوئی نقصان ہے جو قوم نیتی کھڑی نا بس ہن خاص لیسن ساڈا بھی نہ کوئی نہیں بگاڑ سکنا کیونکہ اسی فرشتے ہیں تے تیرے تک بھی اسے نہ پہنچنا کوئی نہیں جنا فاصلے بے حالی کا بچے میں نے لئی رات دے کسی حصے دے اندر نا اپنے گھر والے نال لے کے نا ولا یلتفت منکم احد تھوڑے وچ کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے اپنے گھر والے نال لے لو تے تھوڑے وچ کوئی بھی پیچھے مڑ کے رات دے مختصر حصے دے اندر نا تساں گھر چھوڑ دینا بستی چھوڑ دینی الا امرأتک لیکن اپنی بیوی نال کوئی نہیں لے اپنی بیوی نال پہلے بھی میں دسیا ہی کہ حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کافرہ آئی حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی یاد رکھو پیغمبر دی سیل کے آن علی کافرہ مشرکہ ہو سکتی پہلے زمانے ساڑھے نبی تو پہلے صلی اللہ ساڑھے پاک پیغمبر واسطے اور آپ کی امت واسطے تو اللہ قاعدہ پوریا لا دیتا کہ کوئی بھی کافرہ مشرکہ کسی نے نکاح نہیں آ سکتی اجازت اخیر تے کر کے اللہ دیتی ہے عیسائی یہودیہ دے بارے
وہ اہل کتاب کے بارے مسئلہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکد جڑی بھی عورت آئی مسلمان آئی اور مسلمان رہی اور اس حال کے اندر کہ اللہ کا شان بتا کے قرآن درج کروا دیتا. ٹھیک ہے. پہلے پیغمبر دی بیویاں مشرکہ یا کافرہ ہو سکدیاں، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، پیغمبر دی سیج بچھانا لی کدی بدکارہ نہیں ہو سکتی اور بدکاری والی تہمت زدہ بھی نہیں ہو سکتی. یعنی کسی بھی پیغمبر دی سیج بچھانا لی عزت کے معاملے کے اندر نقصان ہو نہ کریں دی، نہ اللہ تعالیٰ ایسی سیجاں دوتے نبیوں دی پاک سے جو ایسی بیویاں نو آن دیتا. کافرہ عورت آ سکتی ہے کہ لدائے قانون اس شریعت کے اندر آخری سلسلہ روک گیا. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کلمہ کوئی نہ پڑھیا کہ شاید ہے حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھا دے تو ہو سن بولو جی ہاں سمجھان والے دے ذمے میں سمجھاونا کوئی نہیں آکھے لگتا یہ گل نہیں منندا تو یہ معاملہ اللہ کے لیے اسی سمجھاؤ دے تمام حقوق ادا کریے اور اس اندر کمی نہ کریے، باقی معاملات اللہ نے چھوڑ دے دیے. اگے فرمایا جی فصل میں علی کے وقت میں اللہ ملائکہ تفت منکم احد الا برات انه مصیبها ما اصابه. یہ جی تھوڑی بیوی پیچھے رہ نہیں نا، یہ بھی انہاں مصیبت زدہ لوگوں نے بچ ہے کیونکہ ادھر بھی اس برابر آفت کے حصہ لکھا ہے. ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب. یہ جڑی آنے والی صبح ہے نا، اس سے صبح نو اللہ نے اس قوم واسطے عذاب دا وقت مقرر کیتا اور قریب آسی صبح ہوتا سبا سے نو چاہ بسے. اگے فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہ. جس وقت آ گیا رب دا حکم فرشتے لے کے تسنے آیا نا این عذاب دا وقت اس سے شروع ہے جسے لے اللہ دا عذاب آیا. عالیہا سافلہ اس بستی میں سے الٹا دیتا. یہ کی دیں یہ چارے فرشتے نکلے کونے تھے، قوم بھی پیچھے پیچھے نہ دے لیکن قریب نہ دے کوئی نہ جا سکیا. جس لئے چواں کونے دے چلے گئے نا فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، وہ بستی جو یہ ٹھڑی گئی کیونکہ فرشتہ میں پیچھے جمعہ دکھالے بندہ سے آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دا قادر اتنے نا کہ پیر زمین کا رکھن تا سارا آسمان نہ لگ رہا اور اللہ 600 بازو دیتے ہیں. کتنے جی 600 بازو، 2 کھلے نہ تا مشرق مغرب ڈھانپیا جائے. اتنا بڑا طاقت پر فرشتہ اللہ نے بنایا. لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے انتظار کیتا میں جبرائیل آسن تے وقت آسن تے وقت 17 دن انتظار ہوتا رہا. کتنے دن 17. آپ نے جنہیں فرمایا نا وہ جبرائیل تے میرے کو کچھ سوال پوچھی گیا تے میں آتا اس کال دسے سا جو تو آیا کوئی نو. اس نے جبرائیل السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وما تنزل اللہ بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک. یہ سمجھے دا کوئی کہ میں اتنا بڑا طاقت والا کہ میں اپنی مرضی کر لینا. فرمایا جس تک میرا رب حکم نہ دے دے میں ہل بھی نہ سکتا. اتنا طاقتور فرشتہ جس نے چیخ انہوں نے ماری بستی ساری ٹھڑی ہوئی. انہاں فرشتہ تلو پر رکھ کے چایا وہ آسمان دے قریب اتنے لے جا کے نہ الٹایا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّمْضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. ٹھیکری ہوندی نا جی کنکر زدہ پتھر، ایک ہوندہ عام گول پتھر، ایک ہوندہ نوکیلا پتھر. فرمایا ایسا نوکیلا پتھر دی انہوں نے بارش کی تھی جڑے سنگریزے اور کنکر آن تے ہر ایک پتھر دوتے اس قوم دے بندے دا نہ لکھ ہویا مصومتاً عند ربک. وہ اللہ کی طرف مقرر آئی اور نشان زدہ پتھر آئی. وما ہی من الظالمین ببعید. اور اسان ظالم بستی آلیاں اسان دور کر دیتا اپنی رحمت تو. 4-5 قسم کے عذابات مفسرین نے مختلف حدیثہ اور قرآن کی آیات ذریعے لکھے. پہلا عذاب کہ اس بستی کو اللہ الٹایا، ٹھڈا دے کے الٹایا. دوسرا عذاب اللہ نے پتھر برسایا. تیسرا عذاب کہ اللہ نے زمین دھسایا. چوتھا عذاب کہ اللہ نے ایسا غلیظ پانی چھوڑے آئی کہ آج دے دن تک بحر بیت کے نام کی جگہ آج بھی موجود ہے جس میں کوئی آپی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اتنا بدبودار پانی اور غلیظ پانی کہ اللہ قیامت تک عبرت کا نشان پڑا دیتا. مشرک بھی ہاں کافر بھی ہاں لیکن سب تو خطرناک جو انہوں نے کہڑائی گی بے حیائی اللہ. کیا سارا یہ لفظ پکاؤ نا جی کہڑا بے حیائی اللہ. اور بے حیائی کی طرف جانا لی جتنی سیڑھیاں نہیں وہ ساری حرام ہیں. بے حیائی کی طرف جڑے جڑے لے میں نا راستے وہ سارے کیے جی. میں خطبے اندر حدیث پڑھی الحیاء شعبۃ من الایمان. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان دے 70 شعبے. ایمان دے کتنے شعبے؟ انہوں نے جو ایک حیا بھی ہے اور ادھر ایڈا بڑا گٹھ جوڑے نے ایمان دے نال
کہ نہ دو قسم کھاتی ہے حیا ایمان آکھیا جتھے تو ہونا ہوتے میں ہوں تے جتھے تو نہیں ہونا ہوتے میں بھی انہیں جو ایک شے نکل ونجے نہ بندی دی تو دوسرے میں خود بخود نکل ویندی حیا چلا ونجے تو ایمان چلا ویندا جی ایمان چلا ونجے تو حیا چلا ویندا اس واسطے میرے محترم بھائیو دوستو وہ اس صفت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیتا اور اللہ دے پاک پیغمبر رب دے بعد سب تو بڑے کامل حیا والے ہیں ہن آپ کامل حیا لے نا آپ ایسا کوئی راستہ ہی اختیار نہ کریں دے جڑا بے حیائی کی طرف بندے لے ہوئے موٹا جی لفظ جی بے پردگی ادھر اندر بے حیائی ہے کہ کون سوچ کے بولو جی سارے بے پردگی بے حیائی ہے کہ کون پکی گل ہے جی سب تو بڑی بے حیائی ہے بھی کیسے بے پردگی اس سے واسطے اسلام نے پردے کا حکم اتاریا اور پردہ شریعت فرض آیا بے پردگی دیاں جتنیاں قسمیں اس وقت معاشرے چل رہی ہیں نا ان میں کچھ مرد بھی کردار ہے کہ کون ہے نا جی آج دی گل نہیں اکبر الآبادی کی مدت پہلے آخ دیتا انہوں مردوں کو خطاب کر کے کہ جڑے خواتین کو پردے نہیں کر رہے تھے تو بے پردگی دا اس معاملے کے اندر بہت سارا بڑا عمل داخل ہے اسی طرح گانا بجانا بے حیائی ہے کہ کون ہے جی گانا کرنیاں یہ بے حیائی ہے کہ کون ہے اسی طرح مخلوط اجتماعات اندر شریک ہونا یعنی اختلاط مرد و عورت اکٹھا کنا محفل اندر شریک ہونا مل بیٹھنا گفتگو کرنی اسی طرح موبائل میسج یہ ساری چیزیں انسان بے حیائی کی طرف لے رہی ہیں اور ایک ایک چیز اللہ اس واسطے عام کی تھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت قسمیں گنوائیاں نا بدکاری دیاں تو آپ نے فرمایا آنکھ بھی زنا کر دی ہاتھ بھی زنا کردا کن بھی زنا کر دی زبان بھی زنا کر دی انسان کا وجود بھی زنا کردا اور آپ نے قسم اٹھائی جڑا بندہ میں دو چیزیں دی ضمانت دے نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی ضمانت دے صحابہ پوچھے یہ کیڑی شے دی آپ نے فرمایا تو جبڑے دے درمیان اور تو رانا دے درمیان یعنی دو چیزیں دی شرم کا اور زبان دی بندہ میں ضمانت دے دے میں محمد اس کو جنت دی ضمانت دے دے سب تو زیادہ گناہ ہے دو چیزیں دے ذریعے ہوتے ہیں اس واسطے بے حیائی کی طرف لے جانا اللہ ہر راستہ شریعت نے بند کیتا قرآن نے جتنے حکم آیا نا یا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا اے نہیں فرمایا زنا نہ کرو فرمایا زنا کے قریب ہی نہ جاؤ ہر وہ چیز جڑی اس بے حیائی کی طرف لے ویندی او دے قریب ہی نہ جاؤ اللہ تعالیٰ بھائی میری تھوڑی سب کی حفاظت فرمائے اس کو ختم کراندا اسلام نے راستہ دیتا اور بڑا خوبصورت راستہ دیتا بے پردگی ختم کی جائے اور ہر ایک چیز ہونا خود وقت اور زمانے کے مطابق استعمال کیا جائے اللہ تعالیٰ جڑا نا سب تو بڑا حیا اللہ اور اللہ گوارا نہیں کرتا کہ مرد اپنی نظر غلط استعمال کرے یا عورت اپنی نظر غلط استعمال کرے اللہ سب تو بڑا حیا والا حضرت عائشہ صدیقہ تو روایت ہے کہ کائنات کے سب تو بڑے حیا نے میرے رب اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرمایا نچیز اللہ کہ صحابہ دس دن کہ نظرہ صحیح محفوظ کر کے چلتے آشے نا کہ لمبا لمبا عرصہ گزر ویندا آسمان دے تکے نہیں ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے نا جی شاہکار رب دے دیکھنا چاہیے تھا لیکن فرمایا نظر اس طرح کر کے حفاظت کر دیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر خواتین کو اجازت ہی نہیں بغیر ضرورت باہر نکلن دی اگر نکلنا ہوئے آنا تو کم کاج دے کپڑے دے اندر عورت کی خوشبو کوئی نہیں ہوتی نظر آنے والی خوشبو دی اجازت ہے عورت کو اور مرد کی خوشبو جی نظر نہ آئے خوشبو پہلے عورت کی خوشبو جی نظر آئے یعنی ایسی چیز استعمال کرے جی نظر آ رہی ہوئے لیکن اس کی خوشبو نہ ہوئے اگر باہر نکلنا پوے تو راستے دے درمیان نہیں بلکہ کنارے دے چلنا اور ایسے اوقات باہر نکلنا ایسے راستے استعمال کرنے جڑے راستے بھیڑا رہنا ہوگا حرم پاک کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تو پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ اساں مطاف وچ آنا وے آنا عمرے یا حج واسطے تو یا ساڈے واسطے مطاف خالی کرایا ویندا ساڈے واسطے مطاف باقی لوگوں کو ہٹا دیتا ویندا ہے یا رات کے اندھیرے کے اندر نبی علیہ السلام سنو لے کے آندیا اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی مرد نظر آیا نہیں ہویا تو اسی کپڑا گرا لیندی سے احرام دی چادر چہرے نہ لاؤن دی مت آئیے نہیں لا سکتا عورت نہیں لا سکتی لیکن اگر ہیڈ جب بنا کے تے کو کپڑا گرانا حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ این مطاف کے اندر کعبۃ اللہ دے گواہ دے سکے کہ دیا سے پردے کر دیا سے آج کل مسلمان ہوتا جی اس جگہ تے اتنا رو بندہ نہ جی کہ بالکل بندے دا خیال ہی نہیں رہتا بھائی یہ لفظ غلط ہے میں مسجد ہی بیٹھا ٹھیک ہے میرے استاد جی تو روانہ کرنے لگے نا تو انہوں نے فرمایا بھائی اتنا 10 گنا مشکل تھے نظر دی حفاظت کتنے گنا جی کیونکہ تے صرف پاکستانی قوم رہ رہی تو پوری دنیا ہی ڈوبی
اس واسطے اتنے لوگ سمجھتے نہیں پردے کی لوڑ کوئی نہیں، بس خواتین کو سمجھا کے کوئی نہیں گلے دے مردوں کے مجمع کے اندر داخل ہونا تے اس طرح کر کے جناب اپنا بچاؤ کرنا اتنے الٹا مشکل ہو جاتا۔ اس واسطے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ ساڑھے واسطے مطاف خالی کرایا جاتا ہی یا اسی رات دھیری طواف کر دیا سے یا کوئی مرد نظر آ جائے تا سب کپڑے گرا لیں دیا سے۔ کائنات یہ سب تو زیادہ بڑیاں پاک دامن بیویاں پردے کیتے اور ان مردوں کو پردے کیتے جڑے کائنات نبیوں کے بعد سب تو زیادہ پاک دامن آئے۔ یہ آگ دینا جی ساڑھے دا دلہ دا پردہ جی کہ میں ویکھوں جی ساری زندگی انجی گزر گئی تھوڑا خواتین کیویں کراں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ زیر زمین جان تو بعد یہ سارے راز کھل سکتے جیسے لے تو پتہ لگ گئی سی کتنا آسان ہے دین اور کتنی پاکیزگی ہے اللہ کے ہاں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مبارک طریقے سکھائے اور امت کو اداواں سکھائیاں ان اداواں تے عمل کر دیا کتنی آسانی ہے امت واسطے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جیباں نہیں ہوندیاں مرد دیاں وہ کمائی واسطے جڑا محنت مزدوری کرتا سارا یہ سب تو بڑا نقصان عورتوں نے ہاتھ کی سلاوے نہیں خریداری والا چیپٹر مکمل طور پہ یعنی مرد آپ دیتا ہے جی ساری خریداری کیسے کرنی بولو جی کیا کرنی عورت تا ہر اس چیز کو خریدی سی دی لوڑ ہے جی دی لوڑ نہیں کیونکہ اس کمایا نہیں ہوتے کمایا کیا ہوتے مرد ہوتے انہوں کو پتہ ہوتا میں کتنے رہا کیڑی شاہ میں خریدنی تھی کیڑی نہیں خرید۔ اس واسطے اسلام نے نہ عورت میں کمانا لایا نہ خرچ کرنا لایا۔ گھر کی دہلیز کے اندر وہ آخیا کہ تم مطمئن ہو مرد کی ہر چیز ہوتے اور وہ تین مطمئن کر لے سی انشاءاللہ۔ ہاں تھوڑی سی تکلیف کر لے مرد ٹھیک ہے خواہشات کے بعد انہوں پورا کر لے اور کوشش کرے کہ وہ اسلام اس دائرے کار کے اندر راضی کرنے کی مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ یاد رکھ لو آج اگر عورتوں کے پابندی لاگ ونجے نہ بازار ونجن سے تو ادھی بھی یہ ختم ہو گئی اس ملک کی۔ اور ایک مولوی صاحب نے اس تک جملہ فرمایا وہ پورے ملک کی ساڑھے پیرت استانے ہی اسے لے باندھا میں نے خواتین کے پابندی لائے گا جو تو سے گروہ پا نہیں کیونکہ ان استانے کو کہیں آج کل آباد کی طرح مردوں تو کوئی ایک قدر بیچارہ میں اس کو مبار کر لے سکتا جو آپ سے مردہ داخل اندر کیونکہ اندر خواتین کے اندر جو دم کرنے لے بیٹھے لوگ کون انہا مردہ داخلہ باندھے جو تھوڑی بہت غیرت نہیں بدے ٹھیک ہے اندر خواتین کو بیچن اللہ میری توڑی حفاظت فرمائے۔ پورے ملک کے اندر کدی کسی بازار میں داخل ہو گنا تو مردہ کھانا بیچارے کھانا یا کوئی کپڑا یا جوتی یا کوئی کھاؤں دا سامان اسی باقی تمام تر مارکیٹاں خواتین اور بچے نے سامان بھریاں پہ اور ساری ملٹی نیشنل کمپنی دی جناب پیداوار سارا مغرب نے سارا کچھ اپنا دندی تہذیب میں لے لیا ساری طرف جہاں نتیجے نکلیا کہ جناب اسی ہر بندے سے شکایت پتہ نہیں جناب جو اتنی چلی بڑی تنخواہ لینے لیکن پتہ نہیں معاملات ہوندے کیا۔ اس واسطے بے حیائی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسی اس گھر کے متفق ہو جی میں یہ سارا کچھ کرنا بھی کیا ہے خریداری کیا کرنی ایک بندہ ایڈا بھولا پڑ کے میرے کیا کہہ رہے جی میری بیگم میرے کھانے کپڑے والا ہے کیا میرے کپڑے کی پسند تباشا پتہ ہی کوئی نہیں کپڑے ہوں دیکھتے اس واسطے ساڑھے کپڑے تو جناب مرد نہیں جو عورتیں لے کے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بھی میری تھوڑی حفاظت فرمائے۔ ایک صورت بن سکتی کہ اگر خریداری عورتیں کرنی تو عورتیں کرو کرے یہ سعودی اندر ہے نا کہ مارکیٹ ٹکے نہیں ہیں خواتین نے پٹھانا بھی اپنے علاقے بنایا بالکل سے مردوں داخلے کیے خواتین کو سامان لے کے دے بیچنے والی عورتیں خریداری کرنے والی ورنہ مرد کیڑی شے نہیں خرید سکتا یہ خواتین واسطے ہر چیز خرید سکتا کیونکہ جو انہوں ضروریات زندگی دا انہوں پتہ یہ کیڑی جائز کمائی اس کمائی کے آندھی انہوں پتہ ورنہ خواتین نے چیزوں کا پتہ۔ اللہ تعالیٰ بھائی بے حیائی والے تمام تر شعبے کو میری توڑی حفاظت فرمائے۔